عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر نمازیں پڑھتے پڑھتے تم کمان کی طرح جھک جاؤ اور روزے رکھتے رکھتے دبلے ہو جاؤ تو اللہ تمہارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا جب تک تم حرام سے نہیں بچو گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ جو شخص جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا اور اس کو دردناک عذاب دے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، والعیاذ باللہ۔ امام مسلم نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کر کے حرام کی شناعت اور قباحت اور اس کے اثرات سے ہمیں خبردار کیا ہے۔ فرمایا ایک شخص ہے جو طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پہ آتا ہے اور اس طویل سفر کی وجہ سے بال پراگندہ اور بکھرے ہوئے، چہرہ غبار آلود، جسم جو ہے وہ غبار سے آٹا پڑا ہے۔ اب وہ اس مقدس مقام پہ آ کے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے۔ یہ ساری علامات جو بتائی گئی ہیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اور مقدس مقام پر ہوتا ہے تو یہ ساری علامتیں قبولیت دعا کی علامات ہیں، قبولیت عبادت کی علامات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا اور اس کی پرورش رزق حرام سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے، اس کی عبادات کیوں کر قبول ہو سکتی ہیں اگر اس کا رزق حرام کا ہے۔ تو محترم بھائیو اور بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوں اور قیامت کے دن ان کی ہمیں بہترین جزا ملے، اس کے نتیجے میں ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا اور ان سے کہا کہ اللہ سے پوری طرح شرمایا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے پوری طرح ہی شرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پوری طرح شرمانا کیا ہے کہ تم اپنے سر میں آنے والے خیالات کی بھی نگرانی کرو، یعنی دل اور دماغ کو بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤ، اپنی سوچ بچار اور فکر کو بھی پاکیزہ رکھو، اور پھر فرمایا کہ پیٹ میں جانے والے لقمے کی حفاظت کرو، اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارے حلق سے نیچے کوئی حرام کا لقمہ نہ چلا جائے، اور موت کے بعد فنا ہونے والے جسم کو، گل سڑ جانے والے جسم کو یاد رکھو۔ فرمایا جو شخص آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت ترک کر دیتا ہے، ہر موقع پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے وہی اللہ سے پوری طرح شرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ سے پوری طرح شرمانے کا پورا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، جس میں بڑی اہم بات کہ اپنے حلق سے نیچے جانے والے لقمے کی نگہداشت کرتا ہے جو شخص، وہ اللہ سے پوری طرح شرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص 10 درہم کے، 10 دینار کے، 10 روپے کے، 10 ریال کے اگر کپڑے بناتا ہے اور اس 10 میں اگر ایک حرام کا تھا تو جب تک وہ اس کے لباس اس کے جسم پر باقی ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا حرام کا لقمہ کھانے والے کی 40 دن تک نماز یا عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ بیت المقدس میں ہر روز صبح شام ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ حرام کھانے والے کا کوئی فرض یا نفل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور فرمایا جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کا رزق کس دروازے سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس دروازے سے جہنم میں داخل ہو رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ امام احمد نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کل جسد نبت من سخط فالنار اولی بہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جسم، ہر وہ بدن، ہر وہ انسان جو حرام کھا کر پلا بڑا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں رزق حرام سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔